मूवी की स्टार्टिंग 1954 से होती है और इंसान गॉडजिला को न्यूक्लियर ब्लास्ट की मदद से मार देते हैं। फिर 1999 में फिलीपींस में एक डॉक्टर जिसका नाम सिरिजावा था और उनको यूरेनियम की खोज में एक स्केलेटन मिला था जो बिल्कुल गॉडजिला जैसा था। आगे जाकर वो शख्स बता रहा था कि ये जगह रेडिएशन की वजह से बैठ गई है और उनको वहाँ 2 अंडे भी मिलते हैं, एक टूटा हुआ था और दूसरा ठीक था। सारे ये सब देखकर काफी हैरान थे और जो अंडा टूटा हुआ था उससे कोई चीज बाहर निकली थी। फिर देखते हैं कि वो चीज वहाँ से समुद्र में चला गया था। नेक्स्ट सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम फोर्ड था और उसने अपने डैड के लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार किया था, लेकिन उसके डैड काफी परेशान थे क्योंकि वो जिस पावर प्लांट के इंचार्ज थे वहाँ कुछ अजीब भूकंप डिटेक्ट हो रहे थे। इससे वो काफी परेशान था और इसके बारे में उसने और मेंबर्स के साथ मीटिंग अरेंज किया था और जल्दी से फोर्ड को स्कूल के लिए तैयार करके दोनों वाइफ हस्बैंड वहाँ जाते हैं। फिर प्लांट के अंदर जब जाते हैं तो उसका असिस्टेंट इससे कहता है कि झटके बहुत बढ़ गए हैं और हमें रिएक्टर बंद करने पड़ेंगे, लेकिन ये पहले उसको चेक करने के लिए अपनी बीवी सेंड्रा को वहाँ भेजता है, जो ये पता लगा रहा था कि अर्थक्वेक का सेंटर कहाँ पर होगा क्योंकि ये सब सिर्फ इस प्लांट में हो रहा था और ये फिलीपींस में उस अर्थक्वेक के बाद हो रहा था। और इतने में सारे लाइट्स और मशीनें ऑफ हो जाती है और ये सेंड्रा से फोन पे बात कर रहा था कि तुम जल्दी वापस आ जाओ, लेकिन रेडिएशन लीक हो जाता है। ये सब भाग तो रहे थे लेकिन बाहर नहीं निकल सकते थे और वो लोग इनके लिए दरवाजा भी खुला नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि रेडिएशन की वजह से सारा शहर खतरे में पड़ सकता था। और जो रोता हुआ उस दरवाजे को बंद करता है और कुछ ही देर में वो वहां तक पहुंच जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। फिर नेक्स्ट सीन में 15 साल के बाद फोर्ड को देखते हैं जो यूएस नेवी में था और घर वापस लौट रहा था। वहाँ हम देखते हैं कि उसकी अब एक अलग फैमिली है और उसके डैड मिस्टर जो वहाँ पर नहीं थे। और फिर इसको एक कॉल आता है कि जापान में तुम्हारे डैड को पुलिस ने क्वारंटीन जोन में जाने पर अरेस्ट किया है और जमानत के लिए तुम्हें आना होगा। और वहाँ हमें मालूम होता है कि फोर्ड अपने डैड से कुछ ज्यादा प्यार नहीं करता। फिर पुलिस स्टेशन जाकर उसको छुड़ा लेता है और जो उसको अपने घर ले जाता है। वहाँ फोर्ड उससे पूछता है कि तुम वहाँ क्यों गए थे, तो वो बताता है कि वहाँ मेरा घर है और मेरे कुछ डेस्क है जिसमें 15 साल पहले जो घटना हुआ था उससे रिलेटेड बहुत जानकारी है और कहता है कि वो कोई कुदरती आफत नहीं था बल्कि ये लोग वहाँ कुछ छुपा रहे हैं और मैं ये उन सबूतों की मदद से प्रूफ कर सकता हूँ। लेकिन फोर्ड इन बातों पर यकीन नहीं करता और वो इस बात पर अपने डैड से नाराज थे कि ये सब कुछ छोड़ दो और मेरे साथ चलो और वहाँ मेरा बच्चा अपना दादा देखना चाहता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इसको साबित करके ही रहूंगा। फिर सुबह फोर्ड अपने डैड को किसी के साथ बदल लैंग्वेज में बात करके सुनता है और फिर वो वही दोबारा जा रहा था और फोर्ड से कहता है कि मैं पिछले साल एक बंदे से मिला था जो कार्गो बोट चलाता है और उस रिएक्टर वाली जगह से रोजाना गुजरता है। वो मेरे लिए रोजाना वहाँ वॉइस पर कुछ फ्रीक्वेंसी मॉनिटर लगाता है, पर हर रोज मेरे हाथ मायूसी लगी। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से वहाँ से मैं कुछ सुन रहा हूँ, मतलब वो फिर से बोलने लगी है जिससे 15 साल पहले हुआ और था। कहता है कि वो जो भी चीज है वो लोग इससे बड़ी एहतियात के साथ हमसे छिपा रहे हैं। फिर दोनों वहाँ जाते हैं उन डिस्क को वापस लाने के लिए और वहाँ रेडिएशंस मालूम करने के लिए। फिर दोनों वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कुछ इंसेक्ट जिंदा थे जिसका मतलब था कि वो रेडिएशन नहीं है। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं और जो उस गिफ्ट को देखता है जो फोर्ड ने उसके लिए 15 साल पहले बनाया और एक फैमिली पिक्चर को भी देखते हैं। इसके बाद वो डिस्क को लेकर बाहर निकलता है और वहाँ पुलिस आकर उन दोनों को फिर से अरेस्ट करते हैं और प्लांट पे ले जाते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि प्लांट पे वो सब कुछ दोबारा से हो रहा था और इस बार वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर सिरिजावा और उसको एक बंदा आकर कहता है कि हमने क्वारंटीन जोन में 2 बंदों को अरेस्ट किया है और एक का कहना है कि मैं यहाँ पर पहले काम करता था। और डॉक्टर सिरिजावा फौरन वहाँ जाता है और एक लड़की उसको बताती है कि इसके पास एक बैग और ये डेस्क थे और जो अंदर उस शख्स को बता रहा था 15 साल पहले मैं ये सब कुछ देख चुका हूँ और ये कोई भूकंप नहीं है बल्कि तुम यहाँ कुछ छिपा रहे हो। और कहता है कि मेरी बीवी यहाँ मरी थी, किसी चीज ने मेरी बीवी को मार दिया है। और अब फिर से वो सब कुछ हो रहा है
اور کہتا ہے کہ مجھے میرا سامان دو اور مجھے اور میرے بیٹے کو جانے دو۔ پھر وہاں پھر سے بجلی چلی جاتی ہے اور جو کہتا ہے کہ دیکھا، یہ کوئی مشین کی خرابی نہیں ہے بلکہ الیکٹرو میگنیٹک پلسز ہے، اور اب پھر سے تینوں ری ایکٹر کے ریڈیشن روکتے ہیں اور وہ چیز جاگ جاتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک پلسز بہت خطرناک ہے، یہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی تباہی ہوگی۔ اب حالات جب قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر سیریزاوا اس کو مارنے کا حکم دیتا ہے، اس مونسٹر کو، اور کہتا ہے کہ اس کو شاکس دو، اور کچھ ہی دیر میں سب واپس ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ چیز مر گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے ساری الیکٹریسٹی کو ایبزارب کر کے الیکٹرو میگنیٹک پلسز میں کنورٹ کیا تھا، اور وہ شہر پر حملہ کرتا ہے جس میں مسٹر جو زخمی ہو جاتا ہے اور سب کو یہ پروو کرتا ہے کہ میں صحیح تھا۔ پھر ڈاکٹر سیریزاوا کو ملٹری والے بلاتے ہیں کیونکہ ان کو اس کا ہیلپ چاہیے تھا اس مانسٹر کو سمجھنے میں، لیکن ڈاکٹر سے زیادہ جو اس کے بارے میں زیادہ جانتا تھا، اور وہ جو کو اور فورڈ کو لے کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور پھر ہیلی کاپٹر میں جو بھی مر جاتا ہے۔ پھر ملٹری والے ڈاکٹر کو اس مونسٹر کے کچھ فوٹیج دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بارے میں انسانوں کو کچھ نہیں پتا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بھوکم اور وہ اس کے بارے میں جانے، اس سے پہلے ہم کو اسے مارنا ہوگا، پر یہ آسان نہیں تھا کیونکہ اس نے اتنی زور سے الیکٹرو میگنیٹک پلسز چھوڑے تھے کہ ان کی ساری ریڈارز ڈسٹروائے ہو چکے تھے، جو تو مر چکا تھا، اور یہ لوگ فورڈ کی مدد لیتے ہیں۔ یہ لوگ 1954 میں جو نیوکلیئر بلاسٹ ہوا تھا اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ وہ کوئی نیوکلیئر بم کا ٹیسٹ نہیں تھا بلکہ اس چیز کو مارنے کی کوشش تھی، جس کو جگایا گیا تھا ایک نیوکلیئر سب میرین کی مدد سے جو سمندر کے نچلے حصے میں گیا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ جاگ گیا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ ایک لڑکی اس چیز کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ چیز آج سے لاکھوں سال پہلے زمین پر رہتے تھے، اس کے جیسے اور بھی تھے، اور اس وقت زمین پر ریڈیشن آج سے 10 گنا زیادہ تھے اور ان کا یہ خوراک تھا، اور جیسے جیسے زمین کے ریڈیشن کم ہوتے گئے یہ پانی کے اندر چلتے گئے۔ پھر سیریزاوا بتاتا ہے کہ آج سے 15 سال پہلے فلپائنز میں ایک اسکیلیٹن ہمیں ملا تھا، بالکل گوڈزیلا جیسا تھا، پر وہ بہت پہلے مرا تھا، اور جس چیز نے اسے مار دیا تھا اس کی 2 انڈے وہاں پر تھے، پر ایک مونسٹر وہاں سے نکل گیا تھا اور مسٹر جو کے پلانٹ میں چپ گیا تھا، اور وہاں 15 سال اس ریڈیشن کو ایبزارب کرتا رہا، اور آج وہ بڑا ہو کر نکل گیا۔ پھر یہ فورڈ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے ڈیڈ نے اس کے بارے میں کبھی ذکر کیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، پر میں ان کی باتوں پر زیادہ یقین نہیں کرتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، پر یاد کرنے پر وہ بتاتا ہے کہ ایک بار وہ ان مونسٹر کے کسی سے سمپرک کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ ریڈیشن کی مدد سے کسی سے بات کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مونسٹر اب چھوٹے ہیں اور اس کو خوراک کی ضرورت ہے، مطلب ریڈیشن کی، اور اگر یہ بڑھ گیا تو پھر بہت برا ہوگا۔ پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ قدرت سب کو بیلنس رکھتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے یہ گوڈزیلا آئے گا۔ پھر ٹرین میں فورڈ گھر واپس جا رہا تھا اور وہاں ایک بچہ اپنی موم ڈیڈ سے بچھڑ جاتا ہے، اور اب وہ بچہ بھی اس کے ساتھ تھا اور دونوں باتیں کر رہے تھے۔ پھر ملٹری والے معلوم کرتے ہیں کہ وہ مونسٹر بیکن کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہاں یہ لوگ ان پر حملہ کرتے ہیں، پر وہ پھر سے میگنیٹک پلسز چھوڑتا ہے اور ان کے سارے جہاز ڈسٹروائے کرتا ہے، اور پھر وہاں گوڈزیلا بھی آ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ مونسٹر اس ٹرین پر حملہ کرتا ہے جس میں فورڈ تھا۔ پر نیکسٹ سین میں صبح ان سب کو ایک جگہ پر جمع کیا ہوا تھا اور وہ بچہ بھی اپنے پیرنٹس سے ملتا ہے، اور سیریزاوا بتا رہا تھا کہ وہ مونسٹر گوڈزیلا کے ساتھ سمپرک نہیں کر رہا تھا بلکہ گوڈزیلا تو صرف سن رہا تھا، وہ کسی اور کے ساتھ سمپرک کر رہا تھا اور اس کو میٹنگ کے لیے بلا رہا تھا تاکہ انڈوں سے اور مونسٹر پیدا ہو جائے، اور یہ مونسٹر فیمیل تھی اور اب میل بھی آئے گا، اور نسل بڑھانے کے لیے ان کو ریڈیشن کی ضرورت تھی، اور ملٹری والوں کا یہ پلان تھا کہ ہم نیوکلیئر بم میں ٹائمر لگا کے سمندر میں 20 کلومیٹر شہر سے دور لے جائیں گے، اور وہ مونسٹر ریڈیشن کے لالچ میں وہاں جمع ہوں گے اور پھر ہم ان کو ماریں گے، مطلب لاسٹ میں خود بخود مر جائیں گے۔ یہ کام بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ گوڈزیلا بیلنس قائم کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ ان دونوں کو مار سکتا ہے، پر ایڈمرل کہتا ہے کہ میں تماشا نہیں دیکھ سکتا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔
پر یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس نیوکلیئر بم سے مریں گے یا نہیں۔ 1954 میں جو دھماکہ ہوا تھا یہ اس سے 1000 گنا پاورفل اور بڑا بھی تھا، لیکن کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ کامیاب ہوگا یا نہیں، اور یہ لوگ پلان کے مطابق اس بم کو بھی لے جا رہے تھے۔ فورڈ بھی سپاہیوں میں شامل ہوتا ہے کیونکہ سین فرانسسکو میں اس کی فیملی بھی تھی۔ پھر وہ فیمیل مونسٹر اس ٹرین پر حملہ کرتی ہے اور اس بم کو لے جاتی ہے، اور ان کی پیٹ میں بہت سارے انڈے تھے، اور پھر یہ لوگ پلان کے مطابق اس نیوکلیئر بم میں ٹائمر لگاتے ہیں اور پانی میں اس کا انتظار کر رہے تھے، اور وہاں گوڈزیلا بھی آتا ہے۔ لیکن جب وہ مونسٹر آتے ہیں تو فیمیل مونسٹر جو تھی وہ پھر سے میگنیٹک پلسز پروڈیوس کرتی ہے اور سارے جہاز گرا دیتی ہے، اور کوئی بھی مشین کام نہیں کر رہا تھا، اور ان کا پلان خراب ہو جاتا ہے، اور وہ آ کر اس نیوکلیئر بم کو لے جاتی ہے۔ پھر اگر وہ بلاسٹ ہوتا تو اس سے شہر تباہ ہو جاتا، لیکن وہاں کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر سے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ پیراشوٹ سے جاتے ہیں اور اس بم کو فورڈ ڈیفیوز کرے گا۔ وہاں جب یہ لوگ پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہاں بہت سارے انڈے دیے ہیں۔ وہاں سے یہ لوگ ٹائمر نکال لیتے ہیں اور پیٹرول کی وجہ سے وہاں ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس سے سارے انڈے ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ اس بم کو ڈیفیوز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گوڈزیلا اور باقی 2 مونسٹر بہت فائٹ کرتے ہیں، لیکن وہ جو میل مونسٹر تھا وہ بہت پاورفل تھا، اور گوڈزیلا کے لیے دونوں کو مارنا بہت مشکل تھا، لیکن کسی بھی طرح سے گوڈزیلا اس کو مارتا ہے، اور اس طرح سے اس مووی کی اینڈنگ ہوتی ہے۔ تو گائز ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو یار ویڈیو کو لائک کر دو، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو۔ اور پھر اس کے بعد گوڈزیلا دوبارہ سے پانی کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر سے آئے گا جب کوئی اور مونسٹر یہاں پر آئے گا، یہ پھر سے بیلنس قائم کرے گا۔ تو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔